भाई बचिएगा ज़रा। तमाम मरहूम मौमिन मोमिनात खुसूसन हज़रत तालिब गौरी साहब के सारे जवाब के लिए और तमाम शहादाए मिल्लत जाफरिया के सारे जवाब के लिए या मोहम्मद वाले मोहम्मद का अब्बास दिल पे धागे चमकाते जाफर के बोल दस्त में मुरझा के रह गए।
باہر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے سینے پہ ہاتھ مار کے زینب نے دی صدا ہائے ہائے حسین بھائی چلے رنگوں میں فدا اور اس سے یہ قضا کہ میرا لازی چلا زندہ کسی طرح علی اکبر کو پھیرنا زندہ کسی طرح علی اکبر کو پھیرنا بچے کو سامنے اسد دھلجلا یار میرے کمائی ہے 18 سال کی یار میری کمائی ہے 18 سال کی کہنے میں یاد تڑپتی رہی زینب حزین لاشوں پہ بھانی جو کہ وہاں پہنچے شاہدی دیکھا کہ راج میں خاک پہ دونوں ہے میں جبھی ایسا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں ایسا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں آلے گرے ہیں چھٹ کے رو گیا حجے مگر چھوٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے خبر مگر چھوٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے گانے ہلا ہلا کے پکار شہے ہونا ماہوں نثار ہوش میں آؤ کوئی گنا کچھ حال دے سناتے ہوئے جاؤ میں فضا یہ سن کے دونوں شیروں نے کی آنکھیں نیم یہ سن کے دونوں شیروں نے کی آنکھیں نیم دیکھا رکے ایمان کو گھبراتے یاد آ گئے وہ بات کے تھرا کے رہ گئے یاد آ گئی وہ بات کے تھرا کے رہ گئے اس کفے واقعی کی تھی نصیحت کے چاند وقت میں جا کے وقت شہادت و عاشقاں دیکھو پکار نہ شہدی کو نظیرہاں گر جائیں فوج میں نہ کہیں شاہ بیدیاں مت بھولنا یہ بات میرے پیاس کے نہ دودھ بخشوں گیا پاسی قسم ورنہ نہ دودھ بخشوں گیا پاسی قسم ہے گھوٹ کے سانس ہوئی آمد خدا دیکھ چلیے آپ یہاں سے ہمیں ایسا ہے ہوگا اماں سے اس کا عذر تو کر لیتے ہم ذرا آئے تھے امام امام ہمیں بے خطا اب حق بخشوانے سارے قصور فرمائے کچھ ہماری سفارش حضور بھی فرمائیں کچھ ہماری سفارش حضور بھی درجہ مسترد ہوئے جس دم و ساشنا ہم سے تڑپ تڑپ گئے پہ ہم شہے اپنوں کا ذکر کیا ہے کہ غیروں کو تھا بچوں کی بولی باتوں پہ روتے تھے ساتھ کے ساتھ بچوں کی بولی باتوں پہ روتے تھے ساتھ کے ساتھ کہتے تھے اب نہ بخشیں گے حق ہم کو شیر کا زینب میں ہے جلال
جناب امریکہ ہمیں ہے جلال جناب امریکہ آئے عجیب شان سے گھر میں شہے ہونا چہرے پہ خاک خون میں تر دامنے ہوا لاشیں اٹھا اکبر و عباس با وفا جو مسندوں پہ لا کے لکھا ہے بسر کا وہ مسندوں پہ لا کے لکھا ہے بسر کا کہتے تمام اللہ ان کو کے میں بیٹھ گئی منہ کو پھیر کے تھے تمام اہلِ اللہ ان کو کے بھابھی سرانے بیٹھ گئی منہ کو پھیر کے جب زخم کھا کے بنت علی کے پھسل گرے محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تو بردر حضرت حسنین زیدی اور ان کی ٹیم جنہوں نے شروع کے 5 دن بلا ناغہ بارش کے باوجود ڈفرنٹ مسائل کے باوجود یہاں پر آئے اور سوز خوانی کرتے رہے. ان تمام افراد کی صحت و سلامتی خصوصاً وہ تمام افراد جو اس طرح کے فرش ازار کو بچھانے میں مدد کسی بھی طرح مدد فرمائیں چاہے وہ ذاکرین ہو چاہے وہ سوز خواہ ہوں سلام پڑھنے والے حضرات ہوں تلاوت کرنے والے حضرات ہوں وہ والنٹیئرز ہوں جو اس فرش ازار کو بچھانے میں بلا ناغہ جتنے بھی مسائل کے باوجود اس کو بچھانے میں کوشاں رہتے ہیں. وہ تمام اسکاؤٹس کے افراد پولیس رینجرز تمام افراد جنہوں نے فرش ازار کو بچھانے میں کسی بھی طرح کی مدد کی ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کچھ ضروری اعلانات ہیں. اگرچہ مجھے بہت سے افراد نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں جنہوں نے نہیں پہنے جن کے پاس موجود ہے اور نہیں ہے تو ہمارے والنٹیئرز موجود ہیں جو آپ کو ماسک پرووائڈ کر دیں گے. آپ تمام افراد سے گزارش ہے کہ جب مجلس اعضاء میں تشریف فرما ہو تو انشاءاللہ ماسک لگائے رکھیں گے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو جتنے بھی پروگرام یہ کیے جاتے ہیں وہ تمام آپ لوگوں کے عطیات آپ لوگوں کے ڈونیشن کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. ہمارے والنٹیئرز آپ کے بائیں جانب آپ کے دائیں جانب دونوں طرف اور ہمارے مین کیمپ پہ بھی موجود ہیں اور لیڈیز کیمپ پہ بھی موجود ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ اپنے ڈونیشن دینے میں کوئی دریغ نہیں کریں گے. انشاءاللہ 9 اور 10 محرم جو یہاں سے مرکزی جلوس اعضاء برآمد ہوتا ہے ان میں کسی بھی فرد کو اگر زیارات لے کے جانی ہے تو اس کی رجسٹریشن پہلے ہی سے 7 محرم تک بوتھ راب اسکاؤٹس پر اپنی رجسٹریشن کروا لیں تاکہ ان کو کسی بھی طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. مجد الاسلام والمسلمین سید شہنشاہ شاہد نبی صاحب موجود ہیں اور انشاءاللہ سلام کے فوراً بعد انشاءاللہ مجلس کا آغاز ممبر پہ ممبر ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں سلام کے لیے گزارش کروں گا برادر میسم کشمیری سے کہ وہ تشریف لائیں اور سلام کے چند اشعار پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. امام زمانہ بلند سے بلند تر سلوات. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات.
برائے خوشنودی شہزادی کونین بآواز بلند صلوات. برائے خوشنودی مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. ایک تازہ کلام کے چند اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر. زمانے والوں نے دیکھا میرے حسین کے بعد، زمانے والوں نے دیکھا میرے حسین کے بعد، ستم نے سر نہ اٹھایا میرے حسین کے بعد. زمانے والوں نے دیکھا میرے حسین کے بعد، علی کے لال کا سجدہ وہ لا الہ کا ناز، وہ ایک سجدہ کے قائم ہے جس کے دم سے نماز ادا ہوا نہ دوبارہ میرے حسین کے بعد. زمانے والوں نے دیکھا میرے حسین کے بعد، وہ جس نے فطر سے بے پر کو بالوں پر بخشے، وہ جس نے راہب و حر کو لگایا سینے سے، ہوا نہ ایسا مسیحا میرے حسین کے بعد. زمانے والوں نے دیکھا میرے حسین کے بعد، وہ میرے آقا ہیں یہ بات بھی بتانا تھی، کریم کرب و بلا سے وفا نبھانا تھی، جری اسی لیے آیا میرے حسین کے بعد. اور حبیب وہب و زہیر ابن قین جون و سعید، دیا بجھا کے دکھائی گئی جنہیں توحید، ملا نہ ایسا قبیلہ میرے حسین کے بعد. بچے گا کوئی نہ دنیا میں منکر حیدر، بچے گا کوئی نہ دنیا میں منکر حیدر. امام عصر مکمل کریں گے وہ آ کر، جو باقی رہ گیا حملہ میرے حسین کے بعد. اور کوئی مثال نہیں ایسی جاویدانی کی کہ نو کے نیزہ پہ جز شاہ کربلا کوئی گلا کٹا کے نہ بولا میرے حسین کے بعد. زمانے والوں نے دیکھا میرے حسین کے بعد، ہے اپنی ذات میں
تحریک کامیاب حسین، بقائے دین کے لیے حق کا انتخاب حسین، کوئی حسین نہ آیا میرے حسین کے بعد، زمانے والوں نے دیکھا میرے حسین کے بعد، شہید ہو گئے بھائی بھتیجے اور پسر، یہ نوح کرتی تھیں زینب دہائی دے دے کر، علی کے گھر میں بچا کیا میرے حسین کے بعد، اور ردائیں چھین کے سیدانیوں کی امت نے برہنہ سرسرے بازار ساتھ عابد کے اسیر کر کے پھرایا میرے حسین کے بعد، زمانے والوں نے دیکھا میرے حسین کے بعد، ستم نے سر نہ اٹھایا میرے حسین کے بعد، زمانے والوں نے دیکھا میرے حسین کے بعد۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ تھے برادر محترم اعظم کشمیری جو سلام کے اشعار بڑے خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے۔ وہ تمام افراد، وہ تمام عزادار جو میرے دائیں طرف اور بائیں طرف جو کرسیوں میں بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنی کرسیاں لیتے ہوئے تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ ایک ماحول، ایک بڑے جیسا کا واقعی ماحول بن جائے۔ وہ تمام افراد جو میرے سیدھے ہاتھ میں موجود ہیں کرسیوں پہ، اور جو میرے الٹے ہاتھ میں موجود ہیں کرسیوں پہ، تھوڑا کرسیوں لے کے آگے آ جائیں، انشاءاللہ والنٹیئرز آپ کی مدد بھی کریں گے۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ قیام کربلا کے سلسلے میں امام حسین علیہ السلام کو راستے میں کئی دفعہ ذکر کیا گیا کہ آپ کیوں قیام کر رہے ہیں، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان دہرایا کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم حاکم کو دیکھے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بنا رہا ہو، خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہو، رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم سے پیش آتا ہو، اور ایسے میں تمام افراد جو وہاں کی عوام ہو ایسے حاکم کو دیکھے اور دیکھنے کے باوجود اپنے عمل یا اپنے قول سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ کو حق ہے کہ اس خاموش اور بے عمل قوم کو اسی ظالم کے ہمراہ عذاب میں مبتلا کرے۔ یہی وجہ تھی عزیزوں کہ قیام امام حسین ظلم کے خلاف ایک جنگ کا نام ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام المسلمین سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور افضلیت اہل بیت علیہم السلام کے موضوع پر اپنا رائز پیش کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت اللہ عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ یوں تو قرآن مجید جس کے دل پر اترا ہے، جس گھر میں اترا ہے، انہی کی شان میں اترا ہے۔ خود مصطفیٰ سرکار کے قلب پر قرآن کا اترنا عظمت مصطفیٰ ہے، اور جس گھر میں قرآن اترا ہے اس گھر کی عظمت یہی ہے کہ یہ وہی ہے جو ہر جگہ نہیں اترتا۔ تو اس جگہ کا مقام کہ جہاں قرآن اتر رہا ہو، اور جس بات کو میرے 10ویں امام نے زیارت جامعہ میں یوں بیان فرمایا کہ سلام ہو اہل بیت عصمت و طہارت پر کہ جہاں فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ کسی چیز کے اترنے کی جگہ کو، کسی چیز کے اترنے کو حبوط کہتے ہیں، اور آئیے مولوی صاحب، کسی چیز کے اترنے کو حبوط کہتے ہیں، حبوط، اور کسی چیز کے چڑھنے کو صعود کہتے ہیں۔ میں دقت چاہوں گا تھوڑا سا، جیسے مجلس میں ہمیشہ بیٹھتے ہیں ایسے ہی بیٹھیں گے جی۔ کسی چیز کے تانے دوست نہ آئے جالی علی بھائی وغیرہ بھی۔ ایک
بھئی یہ کل کی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جس انداز سے آپ مجلس اعظم میں بیٹھے ہیں نا، یہاں دوہرا ثواب ہے اس دفعہ آپ کو. ہر سال مجلس میں بیٹھنے کا ثواب علیحدہ ہے، اور اس موسم کی نامساعدگی کے باوجود پانی میں بیٹھنے کا ثواب دوہرا ہے. تو یہ آپ کے ثواب کا ایک اضافے کا مرحلہ ہے، اور اللہ آپ سے امتحان لے رہا ہے، اور آپ الحمدللہ امتحان اچھا دے رہے ہیں. اور ویسے بھی یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ امتحان دینے ہی کی جگہ ہے. میں ایک مطلب کی طرف آپ کو توجہ دلانے کے لیے ایک تمہیدی چند جملوں کا سہارا لے رہا تھا. کسی چیز کے اترنے کو کہتے ہیں حبوط عربی میں، اور کسی چیز کے چڑھنے کو کہتے ہیں صعود. اگر آپ کا اتفاق یقیناً بہت سو کا ہے کہ جب آپ ان عرب ممالک کی کوئی پرواز لیتے ہیں تو جب وہ وہاں سے آپ اتر کے دوسری فلائٹ لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں عربی میں بھی اعلان ہو رہا ہوتا ہے حبوط الطائرات. جی طائرہ یعنی یہ جہاز اتر رہا ہے، فلاں ملک کا جہاز اتر رہا ہے. حبوط الطائرات کہتے ہیں یعنی جہازوں کے اترنے کی جگہ، اترنے کا مرحلہ. حبوط یعنی اترنا، اور صعود یعنی چڑھنا. اب ایک صعود کے بارے میں حدیث سناؤں گا آپ کو، اور ایک حبوط کے بارے میں جملہ سناؤں گا آپ کو. میری بیوی فرماتی ہیں من اخلصا للہ، سیدہ کا فرمان، سیدہ کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. سیدہ زہرا فرماتی ہیں من اخلصا للہ، جو اللہ کی خاطر زندگی گزارے، اسعدا اللہ افضل مصلحتے، جو اللہ کی خاطر زندگی گزارے گویا اس نے اپنی مصلحتوں کو اللہ کی بارگاہ میں روانہ کر دیا ہے. اور جب اس نے اپنی مصلحتوں کو، جو اس کی حق میں بات ہے، جو اس کے لیے ہونا چاہیے، جو وہ چاہتا ہے، جو اس کی مراد ہے، جو اس کی آرزو ہے، تو احبط من اللہ افضل مصلحتے، جب وہ اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں روانہ کرتا ہے تو اس کی طرف سے بہترین مصلحتیں نازل ہوتی ہیں. تو اترنا حبوط، چڑھنا صعود. اب ذرا یہ میرے مولا علی نقی کا جملہ، خاص طور پر مولا میرے 10ویں امام کا فرمان، سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ، سلام ہو اہل بیت نبوت پر، سلام ہو ان پر جن پر فرشتوں کی آمد و رفت ہے، و محبت الوحی، اور سلام ہو اس گھر پر جس پر وحی اترتی ہو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اور یہ ذہن میں رہے کہ ہر سواری ہر جگہ پر نہیں اترتی. کراچی کے روڈوں کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا، اگرچہ ذمہ دار ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی ہیں، اور اب انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تینوں تنظیمیں مل کر کراچی کو سنبھال لیں گی. کچھ نشستیں ہونا شروع ہوئی ہیں، اللہ کرے ان کی راہ میں رکاوٹیں نہ آئیں. کراچی کے روڈ پر تو وہ جو چھوٹی مہران گاڑی ہوتی ہے، وہ موٹر سائیکل ہوتی ہے، وہی نہیں چل پا رہی، تو یہاں جہاز کیا اترے گا؟ تو وہ جو جہاز جہاں اترتا ہے نا، اس کو وہ جگہ عام رن وے نہیں ہوتا، وہ عام جگہ، عام سواریوں کی جگہ نہیں ہوتی. بڑے وزنی سواری کو اترنے کی جگہ اس کو ایئرپورٹ کے لیے وہ جگہ بنائی جاتی ہے. صحیح ہے. تو وہ جہاں پر سنگین سواری اترے، جہاں بھاری سواری اترے، وہ اترنے کی جگہ بھی اتنی ہی سنگین بنائی جاتی ہے، اس کے حساب سے اس کو بنایا جاتا ہے. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ قرآن اگر پہاڑوں پر اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی قرآن اگر پہاڑ پر اللہ اتارتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، آیت پڑھ دیتا ہوں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا تو لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ میں طاقت نہیں ہے کہ قرآن کو برداشت کرے. بھئی یہی تو عظمت مصطفیٰ ہے.
قرآن پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ قلب مصطفیٰ پر اترتا ہے، اور جس قلب پر قرآن اترے اس قلب کی سنگینی کیا ہوگی۔ علامہ اقبال روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز فجر کے بعد۔ ان کے ابا ان کے برابر سے گزرے، کہنے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے ابا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا قرآن تو قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، سوائے مصطفیٰ کے اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے پھر قرآن نہ پڑھوں؟ کہا نہیں، قرآن ضرور پڑھو مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ۔ کہنے لگے ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ فرمانے لگے فاطمہ زہرا کو راضی کرو۔ صلوات پڑھیں گے عظمت سیدہ پر۔ قرآن میں نے تمہید باندھی تھی آپ کو ایک منزل تک لے جانے کے لیے۔ قرآن معمولی کلام نہیں ہے، اس کی سنگینی کا اندازہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی سیرت سے لگایا جا سکتا ہے۔ ابو ذر غفاری کے آنے پر مولا کائنات کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا علی، آپ ابو ذر کا احترام معمول سے ہٹ کر زیادہ احترام فرما رہے ہیں، معمولاً ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا ابو ذر قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں، جو قرآن کی 10 آیتوں کو سمجھ لے وہ ابو ذر بنتا ہے، جو پورا قرآن ہو اسے علی کہا جاتا ہے۔ یہ معمولی کلام نہیں ہے۔ بعض کلام تو ایسے ہیں کہ جنہیں اصحاب رسول فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت نے، قرآن کی بعض آیات کہ اس آیت نے ہماری کمر توڑ دی، اس آیت نے میری نیندیں اڑا دی، اس آیت کے پڑھنے کے بعد میری یہ کیفیت ہو گئی۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا چند دن پہلے آپ کے بال کالے تھے، آپ کے بال سفید ہو گئے۔ فرمایا قرآن کی اس آیت نے میرے بال سفید کر دیے۔ عزیزان گرامی، یہ معمولی کلام نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے کلام ہے۔ اچھا، قرآن کے پاس وقت بہت کم ہے اور ہدایت کا نظام یہ بہت طویل ہے۔ 23 برس میں نازل ہوگا مگر قیامت تک کے لیے نازل ہوگا۔ تو قرآن مجید جتنا جامع کلام اللہ نے نازل کیا اتنا تصور میں نہیں لایا جا سکتا۔ سرکار 23 برس تک اللہ سے وحی لیتے رہے، مگر وحی صرف 23 برس کے لیے نہیں ہے، وحی کا سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ کبھی غور فرمایا، یہ قیامت تک وحی کا سلسلہ رہے گا۔ یہ آیات تو نبی کی زندگی میں نازل ہونا شروع ہوئیں، مگر ان آیات کا تعلق نبی کی زندگی سے پہلے کا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کتنی مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھا ہے؟ کتنی مشہور آیت ہے، بچہ بچہ اس آیت کو یاد رکھتا ہے کیونکہ درود و سلام والی آیت ہے۔ اللہ اور ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے صاحبان ایمان، تم بھی نبی پہ صلوات بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ سوال یہ ہے جو میں دقت چاہ رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں محمد پر صلوات بھیجتا ہوں، میں رسول پر صلوات بھیجتا ہوں؟ اس لیے کہ نبی ہونے سے بڑا اعزاز تو رسالت ہے، نبی ہونے سے بڑا اعزاز تو امامت ہے۔ ہمارے نبی رسول بھی ہیں، ہمارے نبی امام بھی ہیں، اور پھر تمام تر اعزازات میں بڑا اعزاز آپ کا خاتم الانبیاء ہونا ہے۔ کیوں نہیں کہا اللہ نے کہ میں اپنے خاتم کے اوپر صلوات بھیجتا ہوں؟ کیوں کہا میں اپنے نبی پر صلوات بھیجتا ہوں؟ میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ قیامت تک کے لیے کلام ہے۔ میں کہتا ہوں صرف قیامت تک کے لیے کلام نہیں ہے، قرآن ہمیں جہاں مستقبل کی طرف لے جاتا ہے وہاں قرآن ہمیں ماضی میں بھی لے جاتا ہے۔
وہ ماضی جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کا ماضی ہے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو قرآن آج ہمارے ہاتھ میں ہے یہ قرآن منزل ہے، یہ الفاظ میں ڈھلا ہوا، الفاظ کے سانچوں میں اترا ہوا کلام الہی ہے، اور لفظ کی محدودیت اہل ادب جانتے ہیں. میں جو کہنا چاہ رہا تھا میں نے ایک لفظ میں بول دیا جبکہ میرا مطلب اس لفظ سے زیادہ وسیع تھا. اہل ادب توجہ کریں. ہم اپنا مافی ضمیر جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو مافی ضمیر ہمارا ہے اس کے لیے ہمیں کوئی لفظ بھی مل جائے. اور بعض اوقات تو ہم اکتا کر الجھ کر کہتے ہیں کہ لفظ نہیں ہے میرے پاس کہنے کو. وہ کیوں کہتے ہیں کہ لفظ نہیں ہے ہمارے پاس کہنے کو؟ اس لیے کہ وہ بات بہت بڑی ہے، اس بات کے لیے لفظ خلق ہی نہیں ہوا ہے. لغت میں ہمیں وہ لفظ ہی نہیں مل رہا کہ جس لفظ میں ہم اپنے مافی ضمیر کو بیان کریں. اب اللہ کا کلام ہے، اللہ مطلق خالق ہے، اللہ مطلق رب ہے، اللہ مطلق جبار قہار ہے، رحیم ہے، غفار ہے، رحمان ہے. جو وجود ہی مطلق ہو اس کا کلام محدود کیسے ہو سکتا ہے؟ دقت چاہوں گا. اب اگر اللہ اپنے کلام کو الفاظ میں ڈھال رہا ہے تو یہ منزل کلام ہے. کتنی دفعہ سنا، کتنی دفعہ بولا آپ نے قرآن نازل ہوا، فلاں آیت فلاں جگہ نازل ہوئی، فلاں سورہ فلاں مرحلے پہ نازل ہوا. تو میں نے ابتدائی کلام میں آپ کو اس لفظ سے آشنا کر دیا تھا اپنے بچوں کو کہ نازل ہونا تو اترنے کو کہتے ہیں. کوئی چیز نازل ہو تو وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی مراد نازل ہوئی ہے، اپنی حیثیت سے نیچے آیا ہے. جو اس کی کیفیت ہے، جو اس کا مقام ہے، وہ اس سے نیچے آیا ہے. تو وہ جو نیچے آیا ہے تو یہ جتنے الفاظ میں دم تھا اتنا بیان ہو گیا. اچھا عربی میں ہی کیوں قرآن کو نازل کیا؟ انگریزی میں کیوں نازل نہیں کر دیا؟ سندھی میں نازل کیوں نہیں کر دیا؟ مثال ٹھیک ہے اردو میں نازل کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ نے عربی میں اس لیے نازل کیا کہ عربی سے زیادہ وسیع زبان تھی ہی نہیں. کوئی اور زبان ہوتی اس سے زیادہ وسیع تو اس میں اتار دیتا. مسئلہ عربوں کے ساتھ تعاون کا نہیں تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ عربی زبان سے زیادہ وسیع زبان کوئی تھی ہی نہیں. اب قرآن اتر رہا ہے. جناب چڑھنا بہت مشکل ہے، اترنا بڑا آسان ہے. جی یہ اتر رہا ہے، قرآن اترا ہے. قرآن ویسا جو اللہ کی مراد ہے ویسا نہیں ہے. تو اب میں کیا کہوں؟ کیا یہ قرآن نہیں؟ یہی قرآن. لیکن اسی قرآن نے ہمیں اس قرآن کا تعارف کروایا. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. ہاں وہ قرآن جو کتاب مکنون میں ہے، جو لوح محفوظ پہ ہے، جس تک رسائی صرف ان لوگوں کی ہے جو صاحبان طہارت ہیں. سوائے صاحبان طہارت کے کوئی انہیں مس بھی نہیں کر سکتا. شاید مجلس میں ججز بھی بیٹھے ہوں، وکلا بھی تشریف فرما ہوں. کتنا ہوتا ہے عدالتوں کے اندر قرآن اٹھانے والے؟ کیا سارے وہ صاحبان طہارت ہیں؟ کیا قرآن کو بغیر وضو کے مس کرنا حرام ہے؟ تو کیا جو بغیر وضو کے مس کر لیتے ہیں قرآن انہیں جلا ڈالتا ہے؟ وہ مر جاتے ہیں فوراً قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانے سے. کتنے ہی لوگ ہیں جو بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا لیتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا. تو لا یمسہ الا المطہرون سے مراد یہ مس سے جسمی نہیں ہے. دقت چاہوں گا. یہ ہاتھ لگانا، قرآن کو ہاتھ لگانا، یہ مس مراد نہیں ہے بلکہ مس سے ذہنی مراد ہے. قرآن کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے صاحبان طہارت کے. اب جو وہ بتائیں اسے قرآن کی تفسیر سمجھو. لہذا وہ صاحبان طہارت کون ہیں؟ جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی. صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد. اب میں نے تمہید بہت لمبی لے لی. افضلیت امیر المومنین کا بیان ہے. قرآن مجید کو اللہ نے جوڑا ہے سرکار دو جہاں اور اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ.
میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اور ذرا اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے دلیل لے لیجئے. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اپنی عطرت اہل بیت. ایسا ہی ہے, تھوڑا سا گردن ہلائیے. ایسا ہی ہے, اللہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گیا ہے. اب قرآن کی سورہ زخرف کی 24ویں آیت میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن قال الرسول, سرکار دو جہاں ایک شکوہ کریں گے, ایک شکایت کریں گے. نبی مکرم اللہ کی بارگاہ میں ایک شکایت کریں گے. وہ شکایت کیا ہے سنیے. قال الرسول یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا, سورہ زخرف آیت نمبر 24. قیامت میں رسول یہ فرمائیں گے, قال الرسول یا رب, کہیں گے رسول اللہ اے میرے رب, انا قومی اتخذوا, میری اس قوم نے, میرے کلمہ پڑھنے والوں نے, مسلمانوں نے, اتخذوا ھذا القرآن, اس قرآن کو لے لیا مگر مہجور, اکیلا لیا, علی کے بغیر لیا. یہ قرآن پڑھتے ہیں مگر علی کے بغیر پڑھتے ہیں. مہجور کہتے ہیں کسی کی تنہائی کو. یہ جو میں آیت کی تفسیر کر رہا ہوں یہ کوئی میری عقیدت کا اظہار نہیں ہے, میں احادیث کی روشنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. مہجور سے مراد کیا ہے؟ قرآن تنہا لے لیا. میں نے انہیں کہا تھا قرآن اہل بیت کے ساتھ لینا, میں نے انہیں کہا تھا قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آئے گا. میری امت نے قرآن کو تنہا لے لیا. یہ قاریان قرآن بھی بہت اچھے ہیں, یہ حافظان قرآن بھی بہت اچھے ہیں, مگر یہ علی کے چاہنے والے نہیں ہیں. اور جو علی کے بغیر اور اہل بیت کے بغیر قرآن کو لیں گے, نبی ان کی شکایت قیامت میں کریں گے. حدیث سن لیجئے سرکار کی, ربا قاری القرآن, کتنے ہی قاریان قرآن ہیں, والقرآن یلعنہ, اور قرآن انہی پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی قرآن مجید کا قاری ہو اور قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہو؟ وہ وہی قاری قرآن ہے جو اہل بیت کے بغیر قرآن کو لیتے ہیں. عشق مولائیوں کا مجمع ہے, سنی شیعہ مجمع تشریف فرمائے, اور اس موسم کی نامساعدگی کے باوجود میں شہر پورا دیکھتا آ رہا ہوں, آپ سب دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. جس تکلیف میں آپ پہنچے ہیں اسے مقدر جانی ہے, اسے اللہ کی مصلحت جانی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ بھی پروردگار عالم نے حسینیوں پر ایک احسان کیا ہے کہ اب اگر خدا نخواستہ ایام ازا کے بعد کوئی کورونا کے اوپر بحث ہوئی تو یہ بحث نہیں ہوگی کہ شیعوں نے پھیلا دیا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مجلسیں بھی ہو رہی ہیں, اپنی عقیدتوں کا اظہار بھی ہو رہا ہے, اور اجتماع جس انداز سے خوف تھا اور مسئلے تھے وہ سب بھی اللہ سیدھے کروا رہا ہے, اللہ خود ہی ٹھیک کر رہا ہے. یہ کہتا ہوں یہ بھی امام حسین کے ذکر کا ایک معجزہ ہے. دقت چاہوں گا عزیزان گرامی, بات آگے بڑھا رہا ہوں. مولا نبی یہ چاہتے ہیں کہ میری امت بغیر علی کے, افضلیت مولا علی کی بات تھی, میری امت بغیر علی کے زندگی نہ گزارے. اور علی اور نبی کا کیا پیار تھا وہ چند مثالوں سے سن لیجئے ذرا. پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ کیا ضرورت آ رہی ہے ہر مجلس میں, ہر عشرے میں, ہر جگہ مولا علی ہی کی بات ہو, مولا علی ہی کے بارے میں گفتگو ہو. بعض لوگوں کو تو ذرا کچھ مشکل بھی ہو جاتی ہے کہ ان کو کوئی اور مضمون ملتا ہی نہیں ہے, سوائے علی کی بات کے ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک صاحب تو کہنے لگے کہ جی آپ جو فضائل پڑھتے ہیں وہ اتفاق ہو گیا تھا. کہنے لگے جی خیبر فتح کی علی نے, اتفاق ہوا علی کے ہاتھوں فتح ہو گیا. ہم نے کہا جی خانہ کعبہ میں مولا علی کی ولادت ہوئی, کہنے لگے اتفاق ہو گیا.
ہم نے کہا جی جنگ احد میں مولا کائنات فاتح رہے، کہنے لگے اتفاقاً ہو گیا۔ ہم نے کہا جی جنگ بدر کے اندر مولا کائنات نے 80 لوگوں کو مارا اور جنگ کو فتح کیا، کہنے لگے اتفاق ہو گیا۔ ہم نے کہا مولا کی شان میں آئے تطہیر نازل ہوئی، کہنے لگے علی نہیں ہوتے تو کوئی اور ہوتا، اتفاق ہو گیا۔ بھائی جو فضیلت ہم نے بیان کی، کہنے لگے اتفاق ہو گیا، اتفاق ہو گیا۔ تو پھر میں نے کہا پھر آپ بھی علی پر اتفاق کر لیجئے۔ یہ درویش اپنے بچپن سے ایسے ہی نعرے لگا رہے ہیں، میرے بچپن سے نہیں، یہ اپنے بچپن سے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی اس سے بہتر صلوات دیا کر دیے، ماشاءاللہ کافی مجمع ہے۔ نبی یہ چاہتے ہیں کہ مولا علی کا ذکر ہو۔ میں تین دلیلیں دے کر جلدی جلدی اپنے مطلب کو ایک منزل دوں گا۔ پہلی بات تو کیوں ہر بار ہر دفعہ ہر مجلس بے عنوان علی ہی ہو، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جب تک ذکر علی نہیں ہوگا، محبت علی نہیں ہوگی، اور جب تک محبت نہیں ہوگی عشق علی نہیں ہوگا، اور جب تک عشق علی نہیں ہوگا مقصد کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوگا۔ مقصد کو اولویت دینا اور اپنے آپ کو ثانویت دے کر اسے قربان کر دینا مقصدیت کے اوپر، یہ جذبہ اگر ہمیں کہیں ملتا ہے تو وہ ذکر علی سے ملتا ہے۔ میں ایک ہندو دانشور کا کلام سن رہا تھا، ایک سکھ پروفیسر کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ علی کا ذکر شیعوں کا خاصہ اور مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہنے لگے میں نے اپنے پوتے سے کہا کہ تم گھر میں اچھلتے کودتے یا علی کیوں بولتے ہو؟ تو میرے پوتے نے کہا دادا جب میں یا علی کہتا ہوں تو میری بدن کے اندر ایک طاقت آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک قدرت کا نظام ہے، پروردگار عالم نے علی کے نام میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ اور اس باب میں بڑی حسین باتیں ہیں۔ کیوں مولا کی بات زیادہ ہو؟ اس لیے کہ ذکر زیادہ ہوگا تو محبت زیادہ ہوگی، محبت زیادہ ہوگی تو عشق بڑھے گا، عشق بڑھے گا تو میں دنیا سے لا تعلق اور اپنے ہدف کی خاطر زندگی اچھے انداز سے گزار سکوں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کا چاہنے والا ہو اور پیسے اور دنیا کی خاطر اپنے اصولوں کو پامال کر دے؟ سب سے زیادہ نفرت اگر علی نے کسی چیز سے کر کے دکھائی ہے تو وہ دنیا سے کر کے دکھائی ہے، وہ دنیا سے کر کے دکھائی ہے۔ حالانکہ اس دنیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اچھی گاڑی میں نہ بیٹھوں، دنیا سے نفرت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اچھے مکان میں نہ رہوں۔ نہیں، اچھی گاڑی میں بیٹھو، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھو، مگر پیدل چلنے والے کو جانور نہ سمجھو۔ جی، اونچے مکان میں رہو، مہنگے مکان میں رہو، مگر جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو انسان سمجھو۔ یہ ہے دنیا سے نفرت اور دنیا سے لا تعلقی۔ ممکن ہے مفتی خادم حسین صاحب پاکستان بر صغیر کا بہت بڑا نام، ان کے پوتے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑا نام علماء پاکستان کے اندر۔ دنیا سے نفرت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا کی، اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے بھائی۔ بس یہی جملہ اگر میں مکمل کر دوں، اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اس وقت مجلس میں آپ سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، جملہ محسوس کریں گے، کوئی جوتیاں پہنے میں نہیں بیٹھا ہوا، اگرچہ فرش گیلا ہو چکا ہے، یہ سامنے والے بھائی تو پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ سب جوتیاں اتار کر آئیں، مسجد میں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں، امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں۔ علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے دنیا، جتنا ذلیل علی نے دنیا کو کیا ہے، اور فرماتے ہیں میں نے جتنا اس کو لات مارا ہے اتنی ہی یہ میری لاتوں سے لپٹی رہی، میرے پیروں سے لپٹی رہی۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے ایک گزارش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ پیسہ آپ کے پاس آئے اسے نظر انداز کر کے ذرا مشق کرو، نظر انداز کرنے کی مشق کرو۔ 1 لاکھ روپے آ گیا، بات حلال پیسے کی کر رہا ہوں، حرام پیسے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی جی، حلال پیسہ آ گیا اسے ایک مرتبہ نظر انداز کر کے دکھاؤ۔ دوبارہ 1 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ، 4 لاکھ، ایک 50,000 کی رقم آئی، علی کے چاہنے والے جوانوں سے بات کر رہا ہوں، دوبارہ ایک 50,000 کی رقم آئی، اسے اگنور کرو، نظر انداز کرو، کو مجھے نہیں چاہیے، حلال پیسہ بھی ہو کو نہیں چاہیے۔ آپ 2-3 مرتبہ پیسے کو نظر انداز کریں، ہاتھ ہی نہیں لگائیں۔ میں ایسے عارفوں کی خدمت میں بھی جا کر جوتیاں سیدھی کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، اب بھی کبھی جاتا ہوں ایران، عراق، شام، لبنان، بحرین، تو ایسے عرفا موجود ہیں جن کو صرف دیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ پاکستان میں بھی 1-2 لوگ ہیں۔ میں ایک عارف کی خدمت میں گیا، ان کے پاس لوگ طالب علم اپنا ماہانہ وظیفہ لینے آ رہے تھے، تو وہ چھوٹی سی چمٹا انہوں نے رکھا ہوا تھا، شاہ صاحب چمٹی کہہ لیجیے آپ، وہ نوٹ کو چمٹے سے اٹھا کر علیحدہ رکھتے تھے۔ میں نے کہا حضور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہنے لگے کتنے نفس پرستوں نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ میں ان نوٹوں کو ہاتھ لگاؤں؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ممبر ہے اس لیے میں اس سے زیادہ مثال نہیں دے سکتا۔ کتنی ہی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں کس کس نے استعمال کیا ہوا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ صرف 2 یا 3 مرتبہ علی کے چاہنے والوں سے بات کر رہا ہوں، صرف 2 یا 3 مرتبہ ایک مشق کر کے دیکھ لیجئے، پیسے کو نظر انداز کرنے کی مشق نہیں چاہیے۔ آپ 1 لاکھ لوٹائیں گے نا، دوسری مرتبہ 2 لاکھ آئیں گے، 2 لاکھ لوٹائیں گے تیسری مرتبہ 4 لاکھ آئیں گے۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا نئی بات آج ممبر سے ہو رہی ہے؟ واللہ چھوٹا سا آدمی ہوں، چھوٹی چھوٹی تجربے کر چکا ہوں، جتنا آپ پیسے کو لات ماریں گے اتنا پیسہ آپ کے دروازے پر آئے گا۔ اور یہ پیغام ہے علی بن ابی طالب کا، دنیا کو نظر انداز کر کے دکھاؤ۔ جس علی کی ابا میں اتنے پیوند تھے، تھک کے نہیں سنیے گا، کہ جب درزی کے پاس گئے کہ اس کے اندر ایک اور پیوند لگا دو، تو کہنے لگا یا علی اب اس میں پیوند لگنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو مولا نے اسے چھوڑتے ہوئے فرمایا یا اللہ گواہ ہے اس نے مجھے چھوڑا ہے، میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ وہ دنیا سے، جس علی نے دنیا کو اتنا نظر انداز کیا، اتنا ذلیل کیا، آج دنیا اسی کی ہے یا نہیں؟ بھائی گردن ہلائیے، بات کیجئے، آج دنیا اسی کی ہے یا نہیں ہے؟ کون ہے جس کا ذکر اتنا ہوتا ہو جتنا علی کا ہوتا ہے؟ ساری دنیا فخر کرتی ہے علی ابن ابی طالب کے اوپر بات کرنے پر۔ آسٹریلیا میں اخلاقیات پر مشتمل ایک مکمل علیحدہ لائبریری ہے، اخلاقی کتابوں پر مشتمل۔ اس میں فلسفہ نہیں ہوگا، اس میں تاریخ نہیں ہوگی، اس میں دینی کتابیں نہیں ہوں گی، صرف دنیا بھر میں جو بھی اخلاقیات پر، مینرز پر، اخلاقیات پر لکھی گئی کتاب ہوتی ہے وہ وہاں ضرور پہنچ جاتی ہے۔ اس لائبریری کے اندر ایک درمیانہ ہال ہے، جس سے پھر دائیں چلے جائیں تو ایک بڑا ہال جس میں کتابیں رکھی ہیں، بائیں چلے جائیں، آگے چلے جائیں، ایک بیچ کا حصہ جو مشترکہ گزرگاہ، اس کے اندر ایک شیشے کے باکس میں کھلی ہوئی کتاب رکھی ہے۔ دقت ہے آپ کی؟ ایک کھلی ہوئی کتاب رکھی ہوئی ہے اور شیشے کے باکس میں رکھی ہوئی ہے۔ میرے استاد بیان کرنے لگے کہ میں اس لائبریری میں کبھی اس ہال میں گیا، کبھی اس ہال میں گیا، مگر آتے جاتے اس کتاب کو دیکھتا رہا کہ کوئی کتاب ہے جو رکھی ہے۔ آخر کہنے لگے میں مجبور ہو گیا کہ پوچھو تو صحیح کہ ساری کتابوں میں یہ معتبر ترین کتاب کون سی ہے؟ بھائی تھک کر نہیں سنیں گے،
تو میں نے آخر وہ جو ہمیں لائبریرین وزٹ کرا رہے تھے ان سے پوچھا کہ کتابیں تو آپ کے ہاں ہزاروں ہیں مگر اسے علیحدہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا ہماری لائبریری میں اس سے اونچی کتاب نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کتاب ہے کون سی؟ کہنے لگے علی کی کتاب نہج البلاغہ. جو میرا اپنا مشاہدہ ہے، مجھے شوق تھا کہ میں لندن جاؤں تو کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیز کو بھی اندر سے جا کے دیکھوں. طالب علم حضرت علامہ عقیل الغروی حفظہ اللہ نے عارضی طالب علمی کا ہمارا کارڈ بنوایا. 1 مہینے کا وہ عارضی کارڈ تھا جو ایک خاص تحقیق کرنے والے طالب علموں کے لیے بنوایا جاتا ہے. تو میں کیمبرج یونیورسٹی میں گیا تو جو اسلامیات کا شعبہ تھا اس میں ہمارا جانا ہوا. پھر اسلامیات کی لائبریری میں جانا ہوا. مسلمانوں کے تمام فرقوں کی، تمام فقہوں کی، تمام مسالک کی وہاں ضروری کتابیں موجود ہیں، اور فقہ جعفریہ اور مذہب تشیع کی بھی ساری ضروری تفسیریں کتابیں وہاں موجود ہیں. لائبریرین ایک خاتون تھی، انگریز خاتون تھی، وہ ہمیں وزٹ کرا رہی تھیں. ہم نے پھر پوچھا کہ یہاں کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے لائبریری کے اندر کون کون طالب علم آتے ہیں، کن کن موضوعات پہ تحقیق ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا آپ مسلم ہیں تو کون سے آپ کا مذہب کون سا ہے؟ میں نے کہا جی میں شیعہ ہوں. کہنے لگے آپ سے متعلق ایک بات آپ کو بتا دیتی ہوں. ہمارے ہاں 200 طالب علم ہیں جو اسلامی موضوعات کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ڈاکٹریٹ کی سند پانا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان 200 میں سے 50 وہ ہیں جو نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اور آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ وہ 50 کے 50 مسلمان نہیں ہیں. البتہ اس پہ افسوس بھی ہونا چاہیے کہ مسلمان کتنا نہج البلاغہ پہ غور کر رہے ہیں. علی کا ذکر جتنا ہوگا. سورہ کہف کی ایک آیت لے لیجئے، ارشاد ہو رہا ہے اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ سَوْفَ تُسْأَلُونَ. اس آیت کو ذرا ذہن میں بٹھائیے، ترجمہ سنیے. اِنَّهُ لَذِكْرٌ، اے میرے حبیب یہ ذکر ہے، لَكَ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور بہت جلد اس ذکر کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. جب میرے معصوم امام سے پوچھا گیا وہ ذکر کون سا ہے جو امت مصطفیٰ کے لیے اللہ نے نازل کیا، فرمایا ہمارے جد علی کا ذکر. یہ ذکر نبی چاہتے ہیں کہ علی کی بات زیادہ ہو. زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. یہ مسلم حدیث میرے ایک بہت معتبر محترم مجھ سے پیار کرنے والے ایک مفتی ہیں لاہور کے، نام لینے سے گریز کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے مدرسے کا نام تبدیل کر کے مولا علی کے نام پہ مدرسے کا نام رکھ دیا. انہوں نے ایک بہت ضخیم کتاب لکھی ہے فضائل مولا علی کے باب میں. ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہوا، آپ نے مدرسے کا نام کیوں بدل دیا؟ کہنے لگے 20 سال سے میں جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں. ایک نمازی ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا کیا یہ حدیث سرکار کی ہے اور اس حدیث کی سند مکمل ہے کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو؟ مفتی صاحب فرمانے لگے میں نے بے ساختہ کہا میں حدیث کا عالم ہوں، یہ حدیث صحیح سند ہے، نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. حدیث صحیح ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، میں تصدیق کرتا ہوں یہ حدیث صحیح ہے. تو اس نے ایک دھیمے سے لہجے میں کہا مفتی صاحب میں 20 سال سے آپ کے جمعے کا خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو جمعے کے خطبے میں علی کی بات نہیں کرتے. کہنے لگے اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا. سارا دن مجھے چپ لگی رہی کہ اس نے مجھے کیا کہہ دیا. کوئی کھانا پینا پانی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور میں سوچتا رہا کہ اس نے مجھے کتنی بڑی بات کہہ دی. اس کے بعد میں نے طے کیا ہے کہ میرا کوئی خطاب نہیں ہوگا جس میں علی کی بات نہ ہو.
اور پھر میں نے علی کے فضائل میں یہ کتاب لکھی اور اپنے مدرسے کا نام بھی تبدیل کر دیا۔ اب میرا سوال اپنے محترم مجمع سے یہ ہے کہ جب قیامت تک نبی یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مجلسوں میں علی کی بات کیا کرو، تو اتنی بات تو ہوگی جو کبھی کم نہ ہو۔ علی نے اتنی باتیں تو کی ہوں گی نا، اتنا پیغام تو ہوگا نا علی کے بارے میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کو اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، موسم نامساعد ہے اور عادت نہیں رکھتے بعض دوست اس طرح سے بیٹھنے پر، لیکن یقیناً ان کا یہاں بیٹھنا ان کے دنیا کی برکتوں کے لیے اور آخرت کی مغفرت کے لیے بہت بڑا سامان ہے۔ ایک سبب، تھوڑی سی تسلی دیجئے، 5 منٹ فضائل اور پڑھ لوں۔ ایک سبب مولا علی کی بات کرنے کا یہ ہے کہ علی کی جتنی بات کی جائے گی اتنا ہی علی ابن ابی طالب کی محبت میں اضافہ ہوگا، عشق علی میں اضافہ ہوگا، اور علی کے مریدوں میں اور علی کے پیروکاروں میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا سبب کیا ہے وہ سن لیجئے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم ہیں امام مہدی کے زمانے کے لوگ۔ ہمارے امام وقت کون ہے؟ امام زمانہ ہے۔ ہم امام زمانہ 12ویں امام کے زمانے کے لوگ ہیں۔ ہمیں ان کی سیرت کا نہیں پتا، ہمیں ان کی عادات کا نہیں پتا، ہمیں ان کی روش کا نہیں پتا، ان کا مزاج کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ان کی زندگی کے دستور کیا ہیں ہمیں نہیں پتا، اس لیے کہ امام غیبت میں ہے 1150 سال سے۔ ہمیں جس امام کی زندگی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کی امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، اس لیے کہ امام غیبت میں ہے۔ اب ذرا سنیے، ایک چاہنے والے نے میرے چھٹے امام سے کہا آپ بالکل علی کی طرح ہیں۔ چھٹے امام سے فرمایا ایک چاہنے والے نے کہ آپ کا حلیہ، آپ کا انداز بالکل علی کی طرح ہے، تو ہاتھ پکڑ کے فرمایا خبردار مجھے علی کی طرح نہیں کہنا، ہم تمام ائمہ اہل بیت میں علی کی طرح ہمارا مہدی ہے بس۔ جی اگر کوئی امام زمانہ کو جاننا چاہتا ہے کہ امام زمانہ کی سیرت کیا ہے، امام زمانہ کا مزاج کیا ہے، تو وہ علی کی بات کرے۔ یہ سبب دوسرا سبب ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ذکر جو آج مائک پر میں کر رہا ہوں، آپ بڑے آرام سے نعرہ لگا رہے ہیں، آپ بڑے اہتمام کے ساتھ مجلس اعظم میں شریک ہو رہے ہیں۔ ایک جو ہوا ہمارے ساتھ، ہم نے ناراضگی کا اظہار کیا، وہ اسی رات اس کا ازالہ کیا گیا۔ ابھی گورنر سندھ تشریف لائے ہوئے تھے، شہر کے عزاداری اور صوبے کے عزاداری جامشوروں کی ہم نے ان سے بات کی، دوسرے شہروں کی ہم نے ان سے بات کی جہاں مسائل ہیں، ان سب پر کتنے آرام سے انہوں نے بات سنی اور فوراً متعلقہ افسران سے کہا کہ یہ مسئلہ حل کرو۔ کتنے آرام سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، کتنے انتظام کے ساتھ آپ امام کا ذکر کر رہے ہیں، مولا کا نام لے رہے ہیں۔ میری زبان تو گدھی سے نہیں کھینچی گئی، وہ غلطی سے نام ڈالا گیا تھا، غلطی سے ڈالا گیا تھا، میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن نام ڈالا گیا تھا تو فوراً اس کا ازالہ بھی ہو گیا۔ ایسا ہی ہے، کوئی اس بنیاد پر ہمیں روکا نہیں جا رہا، یہ ذکر ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ سنیں گے، میثم تمار کو لا کے کھڑا کیا گیا، دربار عبید اللہ ابن زیاد کا ہے۔ میثم، علی کو کیسا مانتے ہو؟ کہا بعد از مصطفیٰ علی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور اس دربار میں جہاں پتا ہے کہ علی کے فضائل پڑھنے پر کیا نتیجہ نکلے گا، کہا میثم کی اللہ اکبر، جا کر زبان کھینچ لو۔ کہا صدق مولا یا علی ابن ابی طالب، میرے مولا علی نے مجھے کہا تھا تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ کہا اچھا علی نے کہا تھا، اب تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا۔ سنیے گا ذرا روایت، میثم تمار کتنا بڑا نام، جیسے ہی کہا نا عبید اللہ نے ان کی زبان کاٹو، مولا کے فضائل پڑھ رہے ہیں دربار میں،
تو میں سب نے کہا صدقہ مولا، میرے مولا نے تو سچ کہا تھا، میری تو زبان کٹے گی، میں تو انتظار میں تھا کہ کب مولا کا قول سچ ہوتا ہوا دیکھوں۔ کہنے لگا اچھا علی نے کہا تھا تو اب نہیں کاٹوں گا، اسے لٹکا دو سولی پر۔ میسم کے دونوں ہاتھ دو درختوں سے ایسے باندھ کر تصور تو کیجئے، دونوں دو درختوں پر ایسے ہاتھوں کو باندھ کے بیچ میں لٹکا دیا گیا۔ سارا کوفہ میسم کو لٹکا ہوا دیکھنے کے لیے آنے لگا۔ تو جیسے ہی لوگ گزر رہے تھے آ رہے تھے، کہنے لگے سب کو بلاؤ، میں ایک اہم اعلان کروں گا۔ اب ایسی کیفیت میں کوئی کہے کہ میں ایک اہم اعلان کروں گا تو مجمع تو لگنا تھا نا۔ اتنا بڑا مجمع، پورا شہر کوفہ میسم کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے سنو، علی اسے کہتے ہیں جو بستر مصطفیٰ پہ سویا تو نبی کی جان بچی۔ آپ یقین جانیے، روایت کہتی ہے سارے دن میسم تمار اسی حالت میں علی کے فضائل پڑھتے رہے۔ یہ خبر پہنچی عبید اللہ ابن زیاد تک، اس وقت وہ شراب پی چکا تھا، اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ کسی نے کہا یہ ہو رہا ہے، پورا شہر لوٹ جائے گا، یہ سارا شہر تیرے دربار کو آ کے الٹ دے گا۔ کہنے لگا زبان کاٹو، اور جیسے ہی زبان چھری سے کاٹی جا رہی تھی، میسم نے کہا مجھے مولا علی کا نعرہ لگانے دو، اور علی علی کہہ کر میسم کی زبان کاٹی گئی۔ یہ ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، یہ ذکر بڑی مشکلوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ بس عزیزو، وقت زیادہ ہو گیا اور آپ مسلسل عبادت میں مصروف ہیں، بات آگے بڑھے گی۔ یہ ذکر بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ جب مولا علی نے پوچھا نا کہ آخر مجھ سے تمہاری دشمنی کیا ہے، تو کہا کہ آپ نے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بڑوں کو، ہمارے خاندان والوں کو قتل کیا ہے۔ جب مولا حسین نے پوچھا نا کہ مجھے کیوں، ام علی دمائن سبختھا، کیا میں نے کسی کا خون ناحق بہایا ہے؟ ام علی سنت بدلتھا، کیا میں نے سنت مصطفیٰ کو بدلا ہے؟ ام علی شریعت غیرتھا، کیا میں نے شریعت مصطفیٰ کو بدل دیا؟ مجھے بتاؤ کیوں مارنے آئے ہو کربلا میں مجھے؟ تو یزیدی سپاہی گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا، گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، اور امام کو آواز دے کر کہا بغضاً لابیک، تمہارے بابا سے بغض کی وجہ سے تمہیں مارنے آئے۔ کربلا میں حسین کو مارنے والے دو طرح کے لوگ تھے، دو بیماریوں میں مبتلا لوگ تھے حسین کے قاتل۔ ایک حب دنیا کے بیمار، پیسہ چاہیے تھا، رے کی گورنری چاہیے تھی۔ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص سے جب مولا حسین نے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے کربلا کا، حسین کو مارنے کا سب سے بڑا ذمہ دار یزید کی طرف سے، امام نے پوچھا اس سے کہ تمہیں کیا کہا ہے؟ یزید نے کہا مجھے رے کی گورنری ملے گی، گورنر بنایا جاؤں گا میں رے کا آپ کو مار کر۔ امام نے فرمایا وہ بہت شاطر ہے، وہ تمہیں رے کے جو کے دانے بھی کھانے نہیں دے گا، تم مجھے مار کر، اس نے تمہیں بھیجا ہے کہ تم مجھے مار دو، اس کے بدلے میں گورنر بنائے گا، وہ تمہیں جو کے دانے بھی نہیں دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اسے کچھ بھی نہیں ملا بعد میں۔ دنیا کی خاطر حسین کو مارنے آئے، حب دنیا کے بیمار حسین کے قاتل، اور بغض علی کے بیمار حسین کے قاتل۔ شام والے بغض علی کی بیماری میں مبتلا تھے، کوفے والے حب دنیا کی بیماری میں مبتلا تھے۔ کربلا دو بیماروں کا جرم ہے۔ ہم بغض علی کے بیمار تو انشاءاللہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا خون سالم ہے، ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ پلایا ہے صلواتیں پڑھ پڑھ کر، درود پڑھ پڑھ کر ہماری ماؤں نے دودھ پلایا ہے۔ ہماری ماں اس وقت شکم میں جب ہم ان کے تھے تو اس وقت بھی مجلس میں ہمیں لے جاتی تھیں، ہم دنیا میں آنے سے پہلے کہ حسینی ہیں۔
مگر حب دنیا کی بیماری منڈلا رہی ہے. حب دنیا کی بیماری خطرناک بیماری ہے، یہ کوئی بڑا کارنامہ کر سکتی ہے. لہذا فرش ازا پر بیٹھنے والے احباب ایک عہد کر کے اٹھیں حسین ابن علی سے کہ ہم دنیا کی خاطر اصولوں کو پامال نہیں کریں گے. دنیا کی خاطر، پیسے کی خاطر، اقدار، تہذیب، بھائی سے بھائی پیسے کی خاطر نہیں لڑے گا. جھوٹ، دھوکہ، غیبت پیسے کی خاطر نہیں ہوگی. چلیے پھر کربلا والوں سے عہد کریں. آج 5 محرم ہے. مجلس میں میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. ایک بڑی تعداد خواتین کی ٹینٹ کے اس کی طرف بیٹھی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے کر آئی ہیں. مجھے بھی یہ بچے، بعض تو بہت ہی گود کے بچے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، لے کے آئیے، انہیں لے کر آئیے. یہ جب مجلس میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے نا تو ان کی تربیت ہوگی کہ مجلس تو ہوگی چاہے کچھ بھی حالات ہو. تربیت ہے ان کی. میں جو پہلے مجلس میں بیٹھی ہیں ان سے مخاطب ہوں. کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں، اور ایسی ایسی مائیں جن کا ذکر ایک خاص حوصلہ عطا کرتا ہے. ایک ماں تو ایسی ہے جس نے 4 بچے قربان کیے ہیں. 4 بیٹے تھے، چاروں قربان کر دیے، مگر اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے. روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں، اور پھر مرثیہ پڑھتی ہیں لا تدعونی ام البنین، مجھے ام البنین نہ کہا کرو. ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے. وہ میرے بیٹے کہاں رہ گئے جن کی میں ماں ہوں. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. میں چند ماؤں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. عزاداروں، ان ماؤں میں ایک ماں وہ ہے جو شب عاشور 6 مہینے کے بچے کا جھولا جھلا رہے، اور جھولا جھلاتے ہوئے کہتی تھی علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، تم اپنے بابا حسین پر کیسے جان قربان کرو گے. حسین مولا اس خیمے کے برابر سے گزرتے ہوئے جناب رباب کا یہ جملہ سن رہے تھے کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا رباب تیرا بچہ تو گھٹنیوں بھی نہیں چلتا مگر شہیدوں میں سب سے آگے نظر آئے گا. لہذا کربلا کے میدان میں جو قربانی علی اصغر علیہ السلام کی ہے وہ کسی کی قربانی نہیں ہے. پھر ایک خیمے کے برابر سے گزرے تو ایک ماں اپنے بچے کو بٹھائے بات کر رہی تھی، اور وہ ماں بیوہ ہے اور ایک یتیم کو لیے بیٹھی ہے. بھائی میں اشارے کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن جا رہے ہیں، میں تو صرف اشاروں میں بات کر رہا ہوں، آپ کا ذہن جا رہا ہے. وہ بیوہ امام حسن مجتبیٰ کی بیوہ ہے، اور وہ یتیم بچہ حضرت قاسم امام حسن کا یتیم بیٹا. اور وہ یہ کہہ رہی تھی اے میرے قاسم بیٹا، اگر کل قربانی میں کوتاہی کی تو لوگ کہیں گے کہ ماں غیر خاندان کی تھی، ماں سیدانی نہیں تھی، تربیت پہ فرق آ گیا. بیٹا مجھے شرمندہ نہ کر دینا، اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دینا. ایسے سجا رہی ہیں اپنے بچوں کو یہ مائیں. بہت گریہ کر لیا، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب ایک ماں کا حال اور سن لیجئے، اور وہ ماں ہے جو 2 بچوں کو دائیں بائیں لیے بیٹھی ہے. آج 5 محرم ہے نا، رونے آئے نا آپ حضرت اون و محمد کو. 5 محرم کو ہم علی کے نواسوں کا ذکر کرتے ہیں. 5 محرم کو ہم علی کے بیٹوں، علی کی بیٹی کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں. اون و محمد کو دائیں بائیں لیے بیٹھی ہیں اور بات کر رہی ہے زینب کبریٰ. اے اون و محمد دیکھو کل روز عاشور کہیں تمہاری قربانی میں تم سے کوتاہی نہ ہو جائے. اب صبح نمودار ہوئی، دونوں بچے آ کے کھڑے ہو گئے ماموں کے سامنے. ماموں حسین ہمیں جانے کی اجازت ہے؟ امام نے فرمایا تم واپس اپنے خیمے میں چلے جاؤ. کچھ دیر کے بعد پھر آئے
امام نے فرمایا واپس خیمے میں چلے جاؤ، اجازت نہیں دے رہے، حسین جانتے ہیں کس کو کب بھیجنا ہے۔ یہ آ کر کہہ رہے ہیں ماموں ہمیں جانے کی اجازت ہے، سنیں گے زدارو؟ تو جیسے ہی دوسری مرتبہ حسین نے لوٹایا نا، فرمایا اماں کہتی ہیں اب خیمے میں نہ آنا۔ تو ماموں ہم کہاں جائیں؟ مڑ کر دیکھا تو زینب برابر میں کھڑی تھی۔ جناب زینب چند قدم آگے آئیں اور آ کر کہا بھائی حسین مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے، کل قیامت میں ماں زہرا نے اگر مجھ سے پوچھا اے حسین اے زینب میرا حسین مارا جا رہا تھا اور تیرے بچے زندہ رہے، میں ماں زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ دونوں شہزادوں کو تیار کیا، کم سن عمر ہے، زیادہ عمر کے نہیں ہیں بچے، گھوڑوں کے رکابوں تک پیر نہیں آ رہے بچوں کے، رکابیں کاٹی گئیں اور گھوڑوں پر بٹھایا گیا۔ مولا حسین نے بچوں کو تیار کر کے میدان کربلا روانہ کیا، گریہ کر لیا ایک منزل اور لے لیجئے۔ یہ دونوں شہزادے میدان کربلا میں، دونوں بھائی میدان کربلا میں جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد کرتے کرتے بہت دور نکل گئے۔ تو کسی نے آ کر جو رونے آئے ہیں اس جملے کو محسوس کریں گے، کسی نے آ کر جناب زینب کو بتایا کہ اون و محمد نہر کے قریب چلے گئے ہیں، فرات کے قریب چلے گئے ہیں۔ تو جتنی مضطرب جناب زینب اب نظر آئیں اس سے پہلے نہیں تھی، فوراً آواز دے کر کہا اماں فضہ ذرا عباس کو بلاؤ۔ جناب عباس آئے کہ عباس گھوڑے پر بیٹھ کر میدان چلے جاؤ اور اون و محمد کو اتنی آواز لگا کر کہہ دو، یہ آواز لگا کر کہہ دو کہ یاد رہے حسین پیاسے ہیں، کہیں تم پانی کو دیکھ کر پانی نہ پی لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوئے، آواز دی ہے اون و محمد تمہاری ماں پریشان ہے، خبردار پانی نہ پی لینا۔ دونوں شہزادوں نے وہیں سے آواز لگائی ماموں ہمیں یاد ہے ہمارے ماموں پیاسے ہیں۔ اور ایک ایسا وقت آیا دونوں شہزادے زخموں پر زخم لگتے رہے اور گھوڑوں پر ڈگمگانے لگے، اور دونوں بچے جب گرے ہیں تو سلام آخر کا ماموں حسین سلام۔ امام وہاں سے چلے، حضرت عباس وہاں سے چلے، حضرت علی اکبر وہاں سے چلے اور دونوں شہزادوں کے لاشوں پر پہنچے، میتیں اٹھا کر لائے۔ اور عزادارو عجیب منظر ہے، جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا نا، قاسم کا لاشا آیا، جناب عباس کا لاشا آیا، جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا متعلقہ بی بی ضرور آ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ عجیب دو لاشیں ہیں کہ ان کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ جب امام حسین نے پوچھا زینب کہاں ہے؟ اون و محمد کے لاشیں لے کر آئے ہیں، ابھی اون میں دم تھا، حضرت اون میں ابھی سانس باقی تھا اور جناب زینب نظر نہیں آ رہی تھی۔ امام نے فرمایا زینب بہن کہاں ہے؟ میں ان کے بچوں کے لاشیں لایا ہوں۔ تو کسی نے بتایا زینب سجدے کی حالت میں ہے، اور جب جا کر دیکھا تو زینب کہہ رہی تھی شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ زینب کا سجدہ مکمل ہوا، بس آخری جملہ سنیے، زینب کا سجدہ مکمل ہوا، میری بیوی کو بلایا گیا۔ امام نے فرمایا ہے میری بہن ابھی اون میں دم ہے، یہ جب آنکھ کھولتا ہے تمہارا پوچھتا ہے، جب اسے ہوش آتا ہے پوچھتا ہے میری اماں کہاں ہے۔ جناب زینب آگے بڑھیں، بچے کے سر کو اپنی گود میں لے لیا، ماں کی گودی کی گرمی پا کر جناب اون نے آنکھیں کھول دیں، آنکھیں کھول کر ماں کے چہرے کی زیارت کی اور دو جملے کہے جس میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ پہلا جملہ تو یہ کہا حل وفیت امی، اماں کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اماں آپ ہم سے راضی ہو گئی ہو؟ اور دوسرا جملہ یہ کہا اماں جب مدینے واپس جائیے گا تو بابا عبداللہ کو سلام کہہ دیجئے گا، ہم نے پیاسی شہادت قبول کر لی، ہم نے حسین کے اوپر جان قربان کی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ یا حسین یا حسین۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین وابن سید المسیحین، السلام علیکم یا فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا
الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض الفوس. السلام عليك يا علي بن موسى أيها الرضا الراز بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا إمام العصر والزمان، الأمان 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 العجل يا مولاي. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجن سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور